اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے۔ آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے ادغام کا۔ ادغام کا بیان شروع ہوا تھا اور ادغام کا کچھ بیان آپ اصول التجوید حصہ اول کے اندر پڑھ چکے ہیں اور یہاں تفصیل سے پورا بیان ہے ادغام۔ ادغام کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آگے بیان کیا جائے گا کہ اس کے ادغام کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے جو ہمارا سبق گزرا وہ ادغام کے معنی آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کرنا ادغام کہتے ہیں۔ ادخال الشیء بالشیء، کسی چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کا نام ادغام ہے۔ اور ادغام کی تعریف ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر اس طرح سے مشدد پڑھنا کہ دونوں حرف کا ایک حرف بن جائے، یہ ادغام کی تعریف ہے۔ آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر اتنا پڑھا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ یہاں اس کے اندر ذرا سا اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر اس طرح مشدد پڑھنا کہ دونوں حرف کا ایک بن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ادغام کی تعریف تھی۔ پہلا حرف جس کو ملایا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدغم کہتے ہیں، اور جس حرف میں ملایا جائے گا اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ مدغم اور مدغم فی۔ اب جیسے مر ربی، نون کا را میں ادغام کیا تو نون جو ہے جس کا ادغام کیا وہ کیا ہے؟ مدغم، اور جس میں ادغام کیا را میں وہ مدغم فی۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر مدغم کی ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں بیان کی گئی؟ دو قسمیں بیان کی گئی، ادغام صغیر، ادغام کبیر۔ تو ادغام صغیر وہ ہے کہ دو حرف جس میں پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، پہلے ساکن حرف کا دوسرے میں ادغام کر دینا، یہ ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ اور ادغام، اب تک جتنی بھی ادغام کی قسمیں آپ نے پڑھی وہ سب ادغام صغیر کی ہے، یعنی جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک، پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ جیسے امن، من ربی، من یعمل، جتنی بھی آپ نے مثالیں پڑھی ادغام کی، پہلا حرف ساکن دوسرا مشدد، یہ ادغام صغیر ہے۔ دوسرا ادغام کبیر۔ ادغام کبیر وہ ہے کہ دونوں حرف متحرک ہوں، پہلا حرف بھی متحرک اور دوسرا حرف بھی متحرک۔ پہلا حرف جو متحرک ہے اس کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کر دینا۔ فرق کیا ہوا کہ ادغام صغیر میں بھی دو حرف ہیں جس کا پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا، اور ادغام کبیر میں بھی دو حرف کہ پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا۔ فرق یہ ہوا کہ ادغام صغیر میں پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، ساکن حرف کا متحرک حرف میں ادغام کرنا، یہ ادغام صغیر ہے۔ اور ادغام کبیر کے پہلا حرف بھی متحرک دوسرا حرف بھی متحرک، پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دینا، یہ ادغام کبیر کہلاتا ہے۔ اور ادغام کبیر کی جو مثال ہے، ایک مثال دی گئی تھی حفص کی روایت میں، لا تأمنا، اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتلایا گیا۔ ویسے ادغام کبیر کی امام حفص کی روایت میں 5 مثالیں ہیں، یعنی 5 لفظ ہیں کہ جن کے اندر ادغام کبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا بیان تفصیل سے آگے آئے گا آخر میں۔
کہ وہ کون کون سی مثالیں ہیں. تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ لیا گیا تھا ادغام کبیر کا امام حفص کی روایت میں. اور امام حفص کے علاوہ ایک 17 کے جو قراء ہیں، 7 قراء، ان 7 قراء میں سے ایک قاری ہیں بصری، امام عمر بصری دوری. تو ان کے 2 شاگرد ہیں جن میں سے ایک سوسی ہیں. جیسے امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں، اسی طرح سے ایک قاری ہیں بصری امام عمر بصری، ان کے شاگرد ہیں سوسی. تو سوسی کے یہاں قرآن پاک کے اندر بہت جگہ ادغام کبیر پایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا بھی تھا. ان کے ہاں ادغام کبیر حرف مکرر ہوگا تو ادغام کبیر کیا جائے گا. امام حفص کی روایت میں آپ نے اب تک جو قاعدہ پڑھا تھا ادغام مثلین کا قاعدہ پڑھا تھا، اور وہ میم ساکن کے بیان میں یہ پڑھا تھا کہ ڈبل میم ساکن ہو، یعنی میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہوگا تو ادغام مثلین کہلائے گا. لیکن اب یہاں اس کتاب کے اندر اس قاعدے کو اور پھیلایا گیا ہے. اصل قاعدہ ہے ان کے ہاں کہ ایک حرف مکرر ہو تو اس کے اندر ادغام مثلین ہوتا ہے. اور وہ صغیر کی مثالیں ہیں کہ پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک. لیکن جو سوسی ہیں، سوسی کے ہاں ادغام کبیر ہوتا ہے، اور حرف جو مکرر ہوں گے ان کے ہاں اس کے اندر ادغام کبیر ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی. میں نے سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو دکھایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لام آ گیا، اس کے بعد پھر لام ہے لہم، قیل لہم، 2 حرف مکرر آ گئے اور دونوں متحرک ہیں. یہی تو کبیر ہے، ادغام کبیر 2 حرف ہیں اور دونوں متحرک ہیں. تو لام کا دوسرے لام میں ادغام کیا جائے گا، پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے لام کے اندر ادغام کر دیا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس طرح پڑھا جائے گا یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی پہلے حرف کو پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے لام میں ادغام کر دیا جائے گا. تو قرآن پاک میں جہاں بھی حرف مکرر آئیں گے اور دونوں متحرک ہوں گے تو 17 کے جو قاری ہیں سوسی، ان کے یہاں وہاں ادغام کبیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی علم کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. حالانکہ یہ 7 کا قاعدہ ہے 17 کا، لیکن امام حفص کی روایت میں ادغام کبیر پورے قرآن پاک میں 5 جگہ پایا جاتا ہے، جن میں سے ایک کی مثال آپ کے سامنے دی گئی سمجھانے کے لیے، اور ان 5 کا بیان آگے آنے والا ہے. لا تأمنا، لا تأمنا اصل میں لا تأمنونا تھا ہے، لا تأمنونا 2 نون ہے، لا تأمنونا، پہلا نون مضموم ہے اور دوسرا نون مفتوح ہے، یعنی پہلے نون کے اوپر ضمہ ہے پیش اور دوسرے نون کے اوپر فتحہ ہے زبر. تو پہلا نون اس کے اندر مضموم ہوا اور دوسرا نون مفتوح ہوا، تو پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے نون میں اس کا ادغام کیا اور دونوں کا ایک بنا دیا. ادغام کی تعریف یہی تو پڑھی ہے نا آپ نے کہ 2 حرف اس طرح ادغام کریں کہ جس میں دونوں حرف ایک بن جائے. تو یہاں لا تأمنونا ہے، لا تأمنونا پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام کیا، دونوں کا ایک بنا دیا، لا تأمننا ہو گیا. اور یہاں جو ادغام کیا جائے گا حفص کی روایت میں، یہ ادغام مع الاشمام ہوگا. ادغام مع الاشمام، یہ لفظ 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے. میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ لفظ 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک ادغام مع الاشمام اور دوسرا اظہار مع الروم. لیکن بہتر یہ ہے
امام حفص کی روایت میں کہ اس کو ادغام مع الاشمام پڑھا جائے. تو ادغام مع الاشمام، اشمام آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ اشمام کون سی حرکت میں ہوتا ہے؟ پیش کی حرکت میں ہوتا ہے. اور اشمام کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا. تو یہاں لا تأمنونا ہے، ہم نے پہلے نون کا دوسرے میں ادغام کیا، لیکن اس کو پڑھا کس طرح جائے گا؟ ادغام تو کریں گے لیکن اشمام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. کس طرح سے؟ لا تأمنا، لا تأمنا. ٹھیک ہے، یعنی اشمام کریں گے، ہونٹوں سے اشارہ کریں گے، چونکہ وہاں پیش ہے نا، پہلے نون کے اوپر لا تأمنو نہ ہے نا، پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اور یہ پڑھنا ضروری ہے اس طرح سے. اگر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا آپ. یہ ابھی تک آپ نے اس لفظ کے بارے میں یہ تحقیق نہیں سنی ہوگی، اور اس لفظ کی تحقیق بہت کم جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بہت کم جانتے ہیں اس لفظ کی تحقیق. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرات نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، تجوید کے قواعد نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو اس وجہ سے اس کے اندر غلطی کی جاتی ہے. خالی غننے کے ساتھ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں لا تأمنا. ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم نے پڑھا تو یہ غلط ہوا ہے. اس کے اندر اشمام کیا جائے گا، غنہ تو کیا جائے گا. غنہ اس لیے کیا جائے گا کہ یہاں ادغام کر دیا، لیکن ادغام ہوگا، ادغام مع الاشمام ہوگا. لا تأمنا، لا تأمنا. نظر آ رہی نا آپ کو اسکرین پہ؟ ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے. لا تأمنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، لا تأمنا. اس طرح سے اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح پڑھنا ضروری ہے. یہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اگر وہ اس میں غلطی کریں ان کو ٹوکیں آپ. ٹھیک ہے، تو بہرحال ادغام کبیر کا بیان چل رہا ہے. امام حفص کی روایت میں یہاں ایک مثال دی گئی ہے، اور آگے اور بھی مثالیں وہ آگے آپ سمجھیں گے. لیکن امام حفص کے علاوہ 7 عشرہ کے جو قاری ہیں سوسی، ان کے ہاں بہت ساری جگہ قرآن پاک کے اندر ادغام کبیر ہوتا ہے. تو یہ ہمارا سبق چل رہا تھا. ادغام کبیر کہتے ہیں کہ دونوں حرف متحرک ہو، پہلا حرف متحرک پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دینا، یہ ادغام کبیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جو سبق ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ سبق تھا، اس کو سمجھایا میں نے آپ کو. اب آگے آج کا سبق پڑھتے ہیں. آج کا سبق دیکھتے ہیں ادغام کبیر کی، ادغام صغیر کی قسمیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. اس کے لیے کتاب کے اندر سبق پڑھ لیں اپنا. یہ دیکھیے، اوپر نظر ڈالیے. مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں. مدغم سمجھ گئے آپ؟ جس حرف کا ادغام کیا جا رہا ہے پہلا حرف، وہ مدغم کہلاتا ہے. تو مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ادغام صغیر، ادغام کبیر. ادغام صغیر وہ ادغام ہے جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو. پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کرنا، جیسے امن، یہ ایک مثال دے دی. ادغام کبیر وہ ادغام ہے جس میں پہلا حرف بھی متحرک اور دوسرا بھی، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا، جیسے لا تأمنا، لا تأمنا، لا تأمنونا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے محل کے اعتبار سے ادغام صغیر کی 3 قسمیں ہیں. ادغام صغیر کی قسمیں محل کے اعتبار سے. محل کس جگہ ادغام ہوتا ہے، کہاں ادغام ہوتا ہے. تو محل کے اعتبار سے ادغام صغیر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ادغام مثلین. ادغام مثلین کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں اصول التجوید حصہ اول کے اندر، لیکن وہاں ادغام مثلین کو محدود پڑھایا آپ نے، یہاں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. نمبر 2 ادغام متجانسین. ٹھیک ہے. نمبر 3 ادغام متقاربین. یہ 3 قسمیں ہوگی ادغام صغیر کی محل کے اعتبار سے. ادغام مثلین، ادغام متجانسین
ادغام متقاربین، ادغام مثلین ایک ہی حرف مکرر ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا۔ آپ نے کیا پڑھا تھا ادغام مثلین کے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہو، مکرر حرف۔ وہاں چونکہ میم ساکن کا بیان تھا تو اس لیے میم ساکن ہی کا ادغام بتلایا گیا وہاں۔ لیکن یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ادغام مثلین کہتے کس کو ہیں؟ ادغام مثلین کہتے ہیں کہ ایک ہی حرف مکرر ہو، ایک حرف ڈبل آ جائے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا۔ چونکہ ادغام صغیر کا بیان چل رہا ہے تو ادغام صغیر یہ ہے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو ساکن اس کا دوسرے میں جو متحرک ہے اس میں ادغام کر دینا، جیسے قد دخلوا، قد دخلوا، دیکھیے ایک حرف مکرر آیا، دال مکرر ہے یہاں، قد دخلوا، اصل کیا ہے؟ قد دخلوا۔ تو پہلا دال جو ہے ساکن ہے اور دوسرا دال متحرک ہے، تو پہلے دال کا دوسرے دال میں ادغام کر دیا، قد دخلوا، قد دخلوا نہیں پڑھا جائے گا، یہ قد دخلوا، بلکہ پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، قد دخلوا۔ یہ ایک مثال دی، باقی ادغام مثلین کے آگے بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں۔ بس آپ کو تو قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک حرف مکرر جہاں ہوگا پورے قرآن پاک میں، ایک حرف مکرر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مکرر تو ہو لیکن پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام مثلین کہلائے گا وہ، چونکہ ادغام صغیر کی مثال ہے، یہ ادغام صغیر کی قسم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک حرف مکرر ہو، پہلا بھی متحرک دوسرا بھی متحرک، تو وہ پھر ادغام کبیر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ادغام صغیر کا بیان چل رہا ہے، محل کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں تین، ان میں سے ادغام مثلین ادغام صغیر کی قسم ہے۔ ایک حرف مکرر ہو، یہاں مثال دی ہے قد دخلوا کی، دال مکرر ہے، یلحظ ذالک نہیں، یہ دوسری مثال ہوگی، آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ بہرحال ادغام مثلین کا قاعدہ یہ ہے۔ ادغام متجانسین، ایک مخرج کے دو حرف ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ایک مخرج کے دو حرف ہوں، جیسے مثلا تا دال کا ایک مخرج ہے، تا طا کا مخرج ایک ہے، ٹھیک ہے؟ سا زال کا مخرج ایک ہے، تو ایک مخرج کے دو حرف جہاں ہوں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، یہ کیا کون سا ادغام کہلائے گا؟ ادغام متجانسین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادغام متجانسین ایک مخرج کے دو حرف ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا، جیسے قد تبین، قد تبین ہے، دیکھیے دال کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، تا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، حرف الگ الگ ہیں لیکن مخرج دونوں کا ایک ہے، تو پہلا حرف ساکن ہے دال، پہلے حرف جو دال ساکن ہے اس کا دوسرے میں ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ادغام کا نام ادغام متجانسین ہے۔ قد تبین، قد تبین نہیں پڑھیں گے اس کو، دال کا تا میں ادغام کر دیں گے، قد تبین، ٹھیک ہے؟ اور تیسری قسم ہے ادغام متقاربین۔ ادغام متقاربین دو حرف مخرج یا صفت یا دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، یہ ہے تھوڑا سا دماغ سے اس کو سمجھنا۔ دو حرف ہوں، دو حرف یا تو مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہو، یعنی مخرج دونوں کا قریب قریب ہو، ایک تو نہ ہو، ایک اگر ہوگا تو پھر متجانسن ہوگا، مخرج قریب قریب ہو، یا صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہو، دونوں کی صفتیں سیم تو نہ ہو، قریب قریب ہو، ٹھیک ہے؟ یا دونوں کے اعتبار سے یعنی مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا، جیسے الم نخلقکم، دیکھیے اس کا
قاف کا کاف میں ادغام کیا، قاف کا کاف میں ادغام کیا، بڑے قاف کا چھوٹے کاف میں ادغام کیا. نخلقکم، نخلقکم ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو، قاف کا کاف میں ادغام کر دیں گے. اور رہا مسئلہ کہ ادغام تام کریں گے یا ناقص کریں گے، تو یہاں اس میں ادغام تام ہوگا، یعنی قاف کی آواز ختم ہو جائے گی، کاف کی نکلے گی. نخلقکم، اس کا بھی تفصیل سے آگے بیان آ رہا ہے، یہاں تو صرف اتنی بات ہم سمجھ لیں. تو قاف اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے نا. قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اور کاف کا مخرج ہے کہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، سیم تو نہیں ہے، تھوڑا سا اوپر کو ہے کاف، قریب قریب ہو گیا. تو اس لیے مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہوگا تو اس کا دوسرے میں ادغام کریں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو وہ ادغام متقاربین کہلائے گا، اس لیے اس کا نام ہے متقاربین. اور اسی طرح سے ممن، ممن نون کا میم میں ادغام کیا. دیکھیں نون اور میم، نون اور میم کا مخرج، نون کا میم میں ادغام کیا، نون اور میم کا مخرج نہ تو ایک ہے بھائی، نون کا الگ ہے میم کا الگ ہے، اور مخرج دونوں نہ دونوں کے قریب قریب ہیں، مخرج بھی الگ الگ ہیں. نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناف سے دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. لیکن یہ دونوں حرف صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں. ان کی صفتیں آپ دیکھیں گے متضادہ یا غیر متضادہ، جو ان کی صفتیں آپ دیکھیں گے تو صفتوں کے اعتبار سے یہ دونوں حرف قریب قریب ہیں. بھائی نون میں بھی غنہ، میم میں بھی غنہ، غنہ صفت دونوں کی ایک ہے، قریب قریب ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی صفتیں، آپ جب صفتیں ان کی نکالیں گے متضادہ غیر متضادہ میں سے، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کی صفتیں قریب قریب ہیں، ایک تو نہیں ہے، قریب قریب ہیں. تو ممن میں یہ دونوں حرف صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، تو اس لیے پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو یہ بھی ادغام متقاربین کہلائے گا. اور ادغام ناقص بھی آپ نے اس کو پڑھا ہے، وہ سب آگے آ رہا ہے کہ تام ہوگا، ادغام ناقص ہوگا، یہاں تفصیل سے پڑھیں گے آپ اس کو. تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم نے تو ادغام ناقص پڑھا تھا، اس کے اندر نون ساکن کے بعد یومن کے 4 حرف سے میم ہے تو اس لیے ادغام ناقص ہوگا. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل سے پوری باتیں آگے آپ کو سمجھائی جائیں گی. فی الحال تو جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. تیسری مثال ہے قر ربی. قر ربی لام کا را میں ادغام کیا، قل ربی ہے لیکن قر ربی اس کو پڑھا، لام کا را میں ادغام کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں لام اور را، لام اور را کا مخرج ایک نہیں ہے لیکن قریب قریب ضرور ہے. ٹھیک ہے بھائی، لام کا کیا مخرج ہے؟ زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک. اور را کا کیا مخرج ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، یعنی کنارہ. لام کے اندر بھی کنارے سے تعلق ہے، لام کا جو لام کو ادا کیا جائے گا اس کے اندر زبان کے کنارے کو دخل ہے، اور را کو ادا کیا جائے گا اس کے اندر بھی زبان کا دخل ہے، زبان کے کنارے کو دخل ہے. تو مخرج قریب قریب ہوا نا. اور اسی طرح سے صفت کے اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں یہ دونوں حرف. لام را صفات غیر متضادہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ لام را ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ منحرفہ. تو صفات کے اعتبار سے بھی یہ قریب قریب ہیں. تو یہ قر ربی یہ صفت اور مخرج دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی متقاربین ہوگا. یہاں وہی دو چیز سمجھائیے نا کہ دو حرف مخرج یا صفت یا دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا. اور تینوں کی مثال دے دی. الم نخلقکم مخرج کے اعتبار سے دونوں قریب قریب ہیں، قاف کا کاف میں ادغام کیا، ممن نون کا میم میں ادغام کیا، یہ دونوں صفت کے اعتبار سے قریب قریب ہیں. قر ربی لام کا را میں ادغام کیا، اور یہ دونوں
صفت اور مخرج دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آج کا آپ کا سبق. یہ محل کے اعتبار سے ادغام صغیر کی 3 قسمیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین. ٹھیک ہے، ادغام مثلین ایک حرف مکرر ہوگا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ادغام مثلین کہلائے گا. اور ایک حرف کے 2 مخرج ہوں گے، ادغام متجانسین کہلائے گا. ایک حرف صفت اور مخرج یا دونوں کے اعتبار سے قریب قریب ہو تو ادغام متقاربین کہلائے گا. جی سمجھ میں آ گئی بات کو؟ یہ کس کی ہے؟ ادغام صغیر کی قسم ہے. ادغام صغیر کی قسم ہے جو محل کے اعتبار سے. اب آگے کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی قسمیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.